السلام علیکم، میں ہوں مظہر ملک۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تھرڈ آئی، تیسری آنکھ۔ یہ تیسری آنکھ کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ جو اس دنیا میں آتے ہیں، اس کائنات کے، اس دنیا کے کئی ایسے راز، کئی ایسی باتیں جو ہمیشہ سے انسان کی خواہش رہی ہے کہ وہ وقت سے پہلے معلوم کر لے۔ جب انسان کی یہ تھرڈ آئی اوپن ہو جاتی ہے تو اس انسان کو وقت سے پہلے بہت ساری باتوں کا معلوم ہو جاتا ہے۔ الہام ہونا، کشف ہونا، یعنی آپ روحانیت کی ایک ایسی سیڑھی پہ چڑھ جاتے ہیں جہاں غیب کا علم اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ وقت سے پہلے وہ چیزیں جو ہونے والی ہوتی ہیں آپ کے علم میں آ جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ تھرڈ آئی کے اوپر ویڈیو بنائیے کہ یہ تیسری آنکھ کیا ہے؟ کیا تھرڈ آئی کوئی بھی اوپن کر سکتا ہے؟ جی بالکل۔ یہ جو تیسری آنکھ ہے، اگر آپ تہیہ کر لیں کہ میرا یہ ٹاسک ہے، میرا یہ مشن ہے، میں نے اپنی تیسری آنکھ کو اوپن کرنا ہے، تو آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے، اس کے لیے آپ کی لگن کتنی ہے، اس کے لیے آپ کی جستجو کتنی ہے، اس کے لیے آپ کا عقیدہ کتنا ہے، اس کے لیے آپ کا یقین کامل کتنا ہے، اس کے لیے آپ کا توکل کتنا ہے۔ وظیفہ تو بہت سمپل ہے، لیکن میں ہمیشہ ویڈیو سے پہلے آپ کو وہ اہم باتیں بتاتا ہوں جو مس کر جانے کی وجہ سے آپ جتنا بھی وظیفہ کرتے رہیں آپ کو رزلٹ نہیں مل سکے گا۔ لیکن ان باتوں پہ، ان ہدایات پہ اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ یہ ایسے ہی ہے، آج کے دور میں کوئی الیکٹرانکس کی چیز بھی ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پوری انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اسی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہیں تو کوئی بھی اس چیز میں ایرر نہیں آتا۔ خود سے شروع کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ایرر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے روحانیت بھی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انسٹرکشن دیتی ہے، اور اس انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے آپ کسی بھی وظیفے پہ، چلے پہ، کسی بھی ورد پہ یا دوسرے مذاہب میں منترا کرتے ہوئے، منتر پڑھتے ہوئے آپ ان ہدایات پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو 100% رزلٹ ملتا ہے۔ میں نے اس دفعہ جب لائیو شو کیا تھا تو اس میں بھی یہ والی بات کی تھی کہ اس کے اوپر میں ویڈیو بھی بناؤں گا، جہاں میڈیٹیشن کے ذریعے بھی آپ اپنی تھرڈ آئی کو اوپن کر سکتے ہیں۔ وہاں آج میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ میڈیٹیشن نہیں کرتے تو اس عمل کے ذریعے بھی آپ اپنی تیسری آنکھ کو اوپن کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، میڈیٹیشن ہو یا مراقبہ ہو، ہے وہی چیز جو میں آج بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل بھی، بولنے کو تو ایک عمل ہے، لیکن کرنا الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے۔ کیسے؟ یہ میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو عمل سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد کچھ ہدایات بھی۔ یہ عمل ہے قرآن مجید کا ایک لفظ، یا بدیو، یا بدیو، یا ودیو، بے دال یہ این، یا بدیو۔ اس لفظ کو پڑھنے سے آپ کی تیسری آنکھ کھلے گی۔ کیسے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب کیونکہ میں جو ویڈیو بناتا ہوں میں تمام مذاہب کو کہتا ہوں کہ وہ کر سکتے ہیں، جو اسلام پہ عمل پیرا ہیں ان کے لیے کچھ ہدایات اور ہوتی ہیں، جو دوسرے مذاہب والے ہیں ان کے لیے کوئی ریلیکسیشن ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آیت الکرسی، چاروں کل، بہت ساری چیزیں یاد کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو کوئی رعایت ہوتی ہے۔ آپ نے تہجد کے ٹائم پہ اس عمل کو کرنا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، جو اسلام پہ کاربند ہیں، جو دوسرے مذاہب والے ہیں ان کو بھی میں آگے سمجھاتا ہوں۔ فجر کی نماز سے پہلے جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، تہجد کے ٹائم پہ اٹھیے اور تہجد ادا کیجیے۔
تہجد ادا کرنے کے بعد اسی مصلی پہ، اسی جگہ پہ، کرسی پہ کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بزرگ ہیں، تو اسی ہی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے نماز کی ادائیگی کی ہے، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح جس کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے یا بدیو یا بدیو یا بدیو کس طرح پڑھنا ہے کہ آپ کی توجہ جب آپ درود شریف پڑھنے لگیں گے تو اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا ہاتھ دل پہ رکھ لیجئے گا، آنکھیں بند کر کے اپنا ہاتھ دل پہ رکھ لیجئے گا۔ کون سا؟ سیدھا ہاتھ، الٹا نہیں، سیدھا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ لیجئے گا۔ دل بالکل سائڈ پہ نہیں ہوتا، سینٹر کے بالکل پاس ہوتا ہے، سینٹر کے قریب۔ اور درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے آپ تخیل میں، خیال میں آنکھیں بند کر کے سوچنے کی کوشش کیجئے رب کی طرف سے ایک سبز کلر کی روشنی ہے جو آپ کے سر کے اندر داخل ہو رہی ہے، سر کے بعد آپ کے ڈائریکٹ دل کے اندر آ رہی ہے، یا یہ بھی سوچ سکتے ہیں وہ سبز روشنی ڈائریکٹ آپ کے دل کے اندر آ رہی ہے۔ کچھ لوگ مطلب یہ دونوں کی اجازت ہے، دماغ کے ذریعے بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ دل تک پہنچ رہی ہے، یا ڈائریکٹ وہ سبز روشنی آپ کے دل کے اندر آ رہی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ہاتھ آپ کا دل کی طرف ہے، میں مائک لگا ہوا اس لیے آڈیو خراب ہوگی، میں ہاتھ نہیں لگ پا رہا، یہاں دل پہ آپ نے ہاتھ رکھنا، درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دماغ یہی سوچ رہا ہے پڑھتے ہوئے ایک سبز کلر کی روشنی سیدھی آپ کے دل کے اندر داخل ہو رہی ہے، یا پھر آپ سوچئے دماغ کے ذریعے دل میں داخل ہو رہی ہے، نور بھر رہا ہے آپ کے دل میں۔ اب یہ کتنی تسبیح پڑھنی ہے؟ اس کی تعداد ہے 5000۔ اور کیسے؟ ایک تسبیح کو ایک دفعہ پڑھیں گے تو اس کی گنتی ہو جائے گی 100۔ 10 تسبیحاں پڑھیں گے تو تعداد ہو جائے گی 1000۔ 50 تسبیحاں پڑھیں گے تو تعداد ہو جائے گی 5000۔ وہیں اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہاتھ یہاں پہ رکھا تھا اس ہاتھ کو ہٹا لینا ہے، کیونکہ اب آپ نے تسبیح کرنی ہے، گنتی کرنی ہے، اور آپ نے گنتی کرتے ہوئے یا بدیہو پڑھتے ہوئے بار بار کوشش کرنی ہے یہ بھی خیال دل میں آئے کہ اسی دل کے اندر ابھی تک وہ سبز کلر کا ایک نور، وہ سبز کلر کی ایک روشنی آپ کے دل کے اندر جا رہی ہے۔ آپ کی توجہ آپ کے دل کی طرف ہونی چاہیے، دل منور ہو رہا ہے، دل کے اندر نور آ رہا ہے، دل کے اندر روشنی آ رہی ہے، آپ کو ایک طاقت مل رہی ہے، آپ کو ایک اوپر سے انرجی مل رہی ہے، ایک انرجی دماغ کے ذریعے آپ کے دل کے اندر آ رہی ہے، دل کو تقویت مل گئی ہے، دل کو طاقت مل گئی ہے، آپ کو بہت انرجی مل گئی ہے، یو آر ویری انرجیٹک۔ یا بدیو یا بدیو یا بدیو یا بدیو، اس کو پڑھتے جائیے۔ 50 تسبیحاں پڑھیں گے 5000 کی گنتی مکمل ہو جائے گی۔ جیسے 50 تسبیحاں یعنی 5000 کی گنتی مکمل کر لیں گے یا بدیو کی، تو اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب تیسری آنکھ کھولنے کے لیے کشف، الہام، یعنی وقت سے پہلے الہام ہو جانا، وقت سے پہلے پتہ لگ جانا، چاہے وہ خواب کی صورت میں دکھا دیا جائے آپ کو، کھلی آنکھوں سے آپ کو دکھا دیا جائے، یا کوئی بھی نظارے کی صورت میں، اشارے کی صورت میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے، 100% گارنٹی کے ساتھ پہلے سے۔ لیکن یہ جو عمل ہے اس کے لیے 110 راتیں آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے، 110 نائٹس، 110 راتوں کا یہ عمل ہے، 5000 کی گنتی روزانہ بیٹھ کے آپ نے پڑھنی ہے۔ اول و آخر درود شریف، اور جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے شروع میں دل پہ ہاتھ رکھ لینا ہے، تصور میں کیا کرنا ہے، دل کو تقویت مل رہی ہے، ایک سبز کلر کی روشنی، نور ہے جو دل کے اندر آ رہا ہے، اور جب یا بدیو یا بدیو 5000 دفعہ پڑھ لیں گے تو اینڈ پہ پھر سے دل پہ ہاتھ رکھ کے وہی تصور کرنا ہے، وہ سبز کلر کی جو روشنی جو آپ کے دل کے اندر آ رہی تھی وہ پہنچ چکی ہے آپ کے دل کے اندر، آپ کو مل گئی ہے، آپ کو تقویت مل گئی ہے، وہ روشنی اندر آ گئی ہے۔ اب
110 راتیں جب آپ مکمل کر لیں گے تو جیسے جیسے 11 راتیں، 21 راتیں، 41 راتیں مکمل ہوتی جائیں گی تو آپ کے اندر اوپر سے جو آپ تصور میں ایک سبز کلر کی روشنی کو اپنے دل کے اندر لے کے آ رہے ہیں وہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ 21 راتوں کے بعد، 41 راتوں کے بعد جب آپ اٹھیں گے اپنی جگہ سے تو آپ کے اندر ایک اتنی طاقت آ چکی ہوگی، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو خود محسوس ہو چکا ہوگا کہ میرے اندر اتنی انرجی آ رہی ہے، میرے اندر ایک ایسی طاقت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے، آج کل کی نوجوان نسل یا بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک شارٹ سا عمل ہو، پڑھیں اور ٹھک کر کے کام ہو جائے۔ بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ تیسری آنکھ نہیں کھولیں گے۔ آپ ٹھک کر کے کام کرنا چاہتے ہیں، کئی عمل ہیں، میں پہلے بتا بھی چکا ہوں، آگے بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے یہ عمل نہیں، یہ روحانیت کے وہ عمل ہیں جو تیسری آنکھ کھولنے کے لیے، تھرڈ آئی کھولنے کے لیے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو مشکل لگتا ہے، میڈیٹیشن کیجئے۔ میڈیٹیشن کیا ہے؟ الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں جا کے اسی چیز کو سوچنا جو یہاں پہ تھرڈ آئی کے لیے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ رہے ہیں، یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تسبیح یا بدیو، یا بدیو، بے دال یہ این کے اوپر پیش ہے، یا بدیو۔ تو یہاں آپ تسبیح کی گنتی کر رہے ہیں، گردان کر رہے ہیں۔ ادھر میڈیٹیشن میں آپ نے آنکھیں بند کر کے وہی تصور کرنا ہوتا ہے، سبز کلر کی روشنی آپ کے دل کے اندر پہنچ گئی ہے، تقویت دے رہی ہے، دماغ کے راستے آ رہی ہے، اور وہیں مسلسل آپ نے یا بدیو پڑھنا ہے میڈیٹیشن میں بھی۔ اب کیونکہ میڈیٹیشن میں ہمیں الفا سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر داخل ہونا ہے، اگر آپ کی پریکٹس ہو چکی ہے الفا سٹیٹ آف مائنڈ کی اور آپ یا بدیو کی تسبیح کر کے الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں، وہاں 110 دن کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ جلدی کام ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی پریکٹس ہے نا، آلریڈی آپ مراقبہ کر رہے ہیں، اسلام کا مراقبہ جس کو انگلش میں میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اگر آپ آلریڈی مراقبہ کر رہے ہیں اور یا آپ کی پریکٹس ہے، مراقبہ کے دوران آپ کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، یعنی آپ جس مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے بعد خیالات ختم ہو جاتے ہیں، دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا وجود جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے وہ جہاں جانا چاہتا ہے، جس دنیا سے کنیکٹ ہونا چاہتا ہے، کنیکٹ ہو گیا ہے، ایسٹرل ورلڈ سے کنیکٹ آپ ہو گئے ہیں، یا بدیو کی تسبیح آپ کو وہیں لے جائے گی، آپ کی تیسری آنکھ کھل جائے گی۔ اور اگر پیور روحانیت کی دنیا میں اس کو کرنا ہے، میڈیٹیشن یا مراقبہ کی کیفیت میں نہیں کرنا، تو یہ جو تسبیح میں نے بتائی ہے اس تسبیح کو کیجئے، 110 راتیں یا بدیو، 50,000 کی تسبیح۔ وہاں یا بدیو گنتی نہیں کرنی، پڑھتے رہنا ہے۔ اس عمل میں گنتی ہے 50 تسبیحاں، 5,000 میں اگر 50 کہتے ہوں تو آئی ایم ریئلی سوری، 5,000 دفعہ آپ نے اس لفظ کو پڑھنا ہے۔ اب جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جس طرح میں نے کہا وہ تہجد کے لیے، ان کے لیے مشکل ہے، ان کو تہجد کا پتہ ہی نہیں ہے، تو رات کے ایسے پہر کا انتخاب کریں گے جہاں دنیا سو رہی ہو اور وہ اکیلے اپنے رب کے آگے بیٹھے ہوں۔ جب آپ اس لمحے، جب ہر طرف اندھیرا، ہر طرف خاموشی اور دنیا، چرند پرند انسان سب سو رہے ہیں اور آپ اپنے رب کے آگے بیٹھے ہیں کسی مقصد کے لیے، تو اس مقصد میں سب سے تیزی کے ساتھ آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو آپ بھی رات کا کوئی ایسا لمحہ چوز کر لیجئے جہاں بیٹھ کے آپ نے بھی سیم اسی طرح یا بدیو پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف آپ کو یاد اگر ہو جاتا ہے بہترین ہے، اتنا یاد کر لیجئے اگر کر سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو بھی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں یاد کر پڑتے، تو کوئی بات نہیں، آپ یہ لفظ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت آسان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی پڑھنا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کو پکاریے، اللہ کا نام لیجئے، اور وہی جو میں نے کہا ہے دل پہ ہاتھ رکھیے، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے یہی تخیل کیجئے۔ آپ نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیے، لیکن تخیل کیجئے سبز کلر کی روشنی آ رہی ہے، آپ کے دل کے اندر جا رہی ہے، یا دماغ کے راستے آ رہی ہے، دل کے اندر جا رہی ہے، دل آپ کا سبز کلر کی روشنی سے منور ہو گیا ہے، ایک نور ہے جو آپ کے دل کے اندر جا رہا ہے۔ اس کو آپ نے تقریباً 2 سے 3 منٹ یا 4 منٹ تک ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے، یہ تو آسان ہے، یا بدیو آپ نے 5,000
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 5000 आपने इस गिनती को मुकम्मल करना है, यानी 5000 टाइम आपने या बदियो या बदियो या बदियो या बदियो मुसलसल पढ़ते रहना है। और जब आपकी गिनती मुकम्मल हो जाए तो फिर एंड पे 2 से 4 मिनट के दरमियान दिल पे हाथ रख के फिर वही सोचना है, वो जो सब्ज कलर की रोशनी आपके दिल के अंदर आ रही थी वो आ चुकी है, आपका दिल रोशन हो गया है, ग्रीन कलर की रोशनी ने आपके दिल को घेर लिया है और आपका दिल ग्रीन हो गया है, जल गया है। वो जल नहीं मतलब ऑन हो गया है, जैसे लाइट जल जाती है ऑन हो जाती है, आपके मुनव्वर हो गया है। ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने जो बताया वो तो सबके लिए सेम है, जिसको मुराकबा या मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में भी आपने इसी लफ्ज़ को ही पढ़ना है और इसी को पढ़ते पढ़ते अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना है, या बदियो या बदियो या बदियो। अगर आप इस अमल को नहीं कर सकते 5000 मरतबा जो 50 तस्बीहां पढ़नी है, तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में किसी को मसला आ रहा है तो आप मेरे सामने आइए, मीटिंग में आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको सामने बिठा के इसी लफ्ज़ की गर्दान के साथ, या बदियो, इसी की गर्दान के साथ आपको मेडिटेशन में अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाऊंगा। और जब मैं आपको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ले जाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि आप खुद ब खुद कैसे उस रोशनी को दिल में महसूस कर रहे हैं। मेडिटेशन या जिसको मुराकबा बोलते हैं, उसमें जब मैं आपको करवाऊंगा और वो रोशनी आपके दिल में आपको महसूस हो जाएगी एक ही उस मेडिटेशन में, जो मैं पहली दफ़ा आपको अपने सामने बिठा के करवाऊंगा, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप मेरे बगैर ही रोज़ाना कर सकेंगे। और इसी को करते करते आपकी तीसरी आंख, थर्ड आई ओपन हो जाएगी। जिसकी थर्ड आई ओपन हो जाती है तो आने वाला बुरा वक्त उसको पहले पता लग जाता है, वो उसको बदल देता है। आने वाली खुशखबरी वो पहले सुना देता है कि ये काम होने वाला है। कल क्या होगा ये गैब का इल्म है जो रब अता करता है कि कल क्या होगा, अच्छा या बुरा की बात नहीं, जो भी होगा कल क्या होगा आपको पहले से ख्वाब में ऐसे बैठे बैठे ऊंघ आ गई, आपको यहां पे दिखा दिया जाएगा, कोई इशारे में कोई ना कोई तरीके से आपको क्लियर बता दिया जाता है कि कल क्या होगा। इसको कहते हैं गैब का इल्म। जिसकी तीसरी आंख खुल जाती है, थर्ड आई ओपन हो जाती है, उसको पहले से ही कशफ हो जाता है, इल्हाम हो जाता है, पहले से ही पता लग जाता है कल क्या होने वाला है। और ये उसी को अता होती है जो इसकी जस्तजू करता है, जिसका इस पे यकीन कामिल होता है, जिसका इस पे तवक्कल होता है।